ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. अक्सर बड़ों से सुना है कि रात गए जब भी सफ़र करो तो कोशिश करो कि ऐसी रोड अख्तियार करो, ऐसी जगह से गुज़रो जहाँ रोशनी हो, जहाँ थोड़ी बहुत भी चहलकदमी हो। उनका मानना ये है कि जब रात तारीकी में डूबी हुई हो, सन्नाटा हो, आपके इर्द गिर्द कोई ना हो, तो चांसेस हैं कि आपका इनकाउंटर उस मखलूक से हो जाए जिसके बारे में हम मज़ीद अपने शो में बात करेंगे। मेरे काम की नेचर कुछ इस तरह है कि मुझे किसी भी टाइम दफ्तर बुलाया जा सकता है। मैं काम एक सॉफ्टवेयर हाउस में करता हूँ। आईटी मेरी फील्ड है और नेटवर्किंग मेरी स्पेशलिटी। एक रात तकरीबन 3 बजे के करीब दफ्तर से मुझे कॉल आती है कि नेटवर्किंग में कुछ इश्यूज आ गए और आपको दफ्तर फौरन आना पड़ेगा। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मैं डिफेंस में रहता हूँ और मेरा दफ्तर जो है वो है शार फैसल पे। अब जो लोग लेट नाइट ट्रैवल करते हैं उनको अंदाज़ा है कि रात गए जब आप डिफेंस की गलियों से निकले तो वहाँ पे अक्सर पुलिस वाले खड़े होते हैं, तंग करते हैं। मैं अपने घर से निकला, खैबान इत्तेहाद पे अपनी गाड़ी चलाई। खैबान इत्तेहाद के एक सिग्नल के बाद 2 रास्ते निकलते हैं। एक वो रास्ता जो स्ट्रेट खैबान इत्तेहाद से कनेक्ट करता है आगे कोरंगी रोड पे, जहाँ पे कई सारे सिग्नल्स आते हैं। फिर एक नया रास्ता उस वक्त बना था जो कि एक्सप्रेस वे कहलाया जाता है। मैंने उस एक्सप्रेस वे को लेना ज़्यादा बेहतर समझा क्योंकि अक्सर खैबान इत्तेहाद पे पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है जो रोकते हैं, फजूल में अजीब सवालात करते हैं, तंग करते हैं, कभी कभी रिश्वत मांगते हैं, ना करो तो बदतमीज़ी करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो एक्सप्रेस वे लिया जाए। वो सिग्नल फ्री है, 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है। हार्डली 3-4 मिनट के अंदर ही वो रोड आप क्लियर कर जाते हैं और आप फिर एक्सप्रेस कॉसवे जो है कोरंगी का उस पे कनेक्ट करते हैं और वहाँ से फिर इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड लेके शार फैसल पहुँच जाते हैं। तो हार्डली कोई मुश्किल से, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, तो 10-12 मिनट का ट्रैवल टाइम था। अभी इत्तेहाद के सिग्नल से जैसे ही मैंने राइट लिया टूवर्ड्स एक्सप्रेस वे,
تو آپ کبھی وہاں سے سفر کریں. اب تو وہ روڈ کافی بزی رہنے لگی ہے, لوگ وہاں سے بڑا سفر کرتے ہیں. آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے وہاں اتنی رونق نہیں ہوتی تھی, وہاں اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. اور جب میں بات کر رہا ہوں رات کے 3 بجے کی, تو اس وقت تو کراچی کا سب سے بزیسٹ جگہ سناٹے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. تو اس جگہ کا کیا حال ہوگا آپ ازیوم کر سکتے ہیں. جیسے اس روڈ پہ میں چڑھا تو میں نے یہ تو نوٹ کر لیا کہ اس روڈ پہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں گپ اندھیرا تھا. خیر چونکہ گاڑی کی لائٹ تھی اور میں کافی سپیڈ میں گاڑی چلانا چاہ رہا تھا, تو مجھے لگا کہ 2-3 منٹ 4 منٹ کا وقفہ ہے, 2-3-4 منٹ کا ٹائم ہے, گزر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں اپنی سپیڈ سے چلتا چلا گیا. ابھی میں اپنی دھن میں ہی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک سے مجھے لگا کہ میری گاڑی کے سامنے کوئی گزرا ہے. میں نے فوراً بریک ماری کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کچھ نہ ہو جائے. اور گاڑی کنٹرول کرتے کرتے میں کارنر تک لے کے آ گیا. گاڑی روکی, شیشہ اتار کے دیکھا, لائٹیں جلا کے دیکھا, تو مجھے کوئی نظر نہ آیا. حیرت ہوئی مجھے, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو کراس کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہم سمجھ کے میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا. اب گاڑی سٹارٹ کروں تو گاڑی سٹارٹ نہ ہو. کافی دیر تک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی, گاڑی سٹارٹ نہ ہو. پیٹرول کی ٹنکی پہ دیکھ رہا ہوں تو وہاں پیٹرول ہے. اب آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا, مجھے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی گاڑی آ جائے, کوئی بس گزر جائے, کوئی بائک والا گزر جائے. ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ گاڑی کو ادھر ہی بند کرتے ہیں. کچھ فاصلے پہ مجھے آبادی نظر آ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ چلو ادھر تک پیدل چل کے دیکھ لیتے ہیں. اب میں نے اپنا پیدل کا سفر شروع کیا. آیت الکرسی پڑھی, خوف بھی آ رہا, موبائل چوروں سے بھی ڈر لگ رہا, عجیب عجیب خیالات آ رہے. خیر اندھیرا تھا, تو اگر اس روڈ پہ کوئی گاڑی نظر آتی بھی تو وہ مجھے بھی دکھائی دیتی. میں اب اپنا پیدل چلتا جا رہا. اگر آج آپ اس روڈ پہ جائیں اور اگر آپ اتحاد سے ٹوورڈز کاز وے کی طرف جو روڈ ایکسپریس وے جا رہا ہے وہاں جائیں, تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس روڈ پہ 2 بڑے قبرستان ہیں. ایک لیفٹ پہ آئے گا جو کہ مسلمانوں کا ہے, اور ایک رائٹ سائڈ پہ آئے گا جو کہ کرسچنز کا ہے. یہ مجھے اس دن ریئلائز ہوئی بات, کیونکہ جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہوتے تو آپ بہت ساری چیزیں اگنور کر دیتے ہیں, لیکن جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو ہر چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اب جیسی قبرستان قریب آنا شروع ہوا, مجھے خوف آنے لگا کہ پتہ نہیں رات کے 3:30 پونے 4 بج چکے ہیں. اندھیرا, گپ سناٹا, مطلب اتنا اندھیرا, اتنی خاموشی کہ کتے کے بھونکنے کی بھی آواز نہ آئے. آیت الکرسی پڑھی, جتنی آیتیں آتی تھی پڑھنا شروع کر دی. جیسے تیسے کر کے وہ قبرستان جو ہے میں نے پار کر لیا. تھوڑی سانس آ گئی. اب ہارڈلی 5-6 منٹ کی دوری پہ
مجھے وہ آبادی نظر آ رہی ہے الٹے ہاتھ پہ. میں نے تیز قدم چلنا شروع کیے. ابھی تیز قدم چل ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے, جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں. اپنا وہم سمجھ کے میں پھر چل دیا. مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے پتھر وتھر ہیں, جوتے ایسے پہنا ہوا, مجھے آواز کی وجہ سے لگ رہا ہو کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے, حالانکہ میرے ہی قدموں کی آواز ہو. تھوڑا سا اور آگے گیا تو مجھے باقاعدہ کسی کے گنگنانے کی آواز آئی, ایسے جیسے کہ کوئی چلتے پھرتے گنگنا نہیں رہا ہوتا. مجھے لگا کہ شاید ہیروئن چی ہو, چرسی ہو, کوئی فقیر ہو جو روڈ سائڈ پہ بیٹھا ہو, لیٹا ہو. اپنے موبائل کی ٹارچ سے چیک کیا تو وہاں کوئی نظر نہ آیا. لیکن اس دفعہ میرے اینٹینا کھڑے ہو گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے, اور تیز قدم چلنے لگا. اب باقاعدہ مجھے ایسا فیل ہونے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی واک کر رہا ہے, اور ایک نہیں 2-4 لوگ واک کر رہے ہیں. مجھے آوازوں کی, باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. مجھے باقاعدہ لوگوں کے شیڈوز نظر آ رہے ہیں. ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے ساتھ ساتھ جو بھی چیز ہے, وہ جو بھی مخلوق ہے, وہ ساتھ چل رہی ہے اور خسر پسر کر رہی ہے, کہ ایسا جیسے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے ہی تھوڑا سا اس آبادی کے قریب پہنچا تو ایک دم سے خاموشی ہو گئی. ایک دم سے مجھے فیل ہوا جیسے میں اکیلا ہی ہوں. وہیں پہ ایک کونے پہ پان کی دکان تھی. میں ادھر گیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب آپ اس وقت رات میں پیدل اس روڈ پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا اس کو کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے. اس نے کہا اس ٹائم پہ تو آپ کو کوئی مکینک بھی نہیں ملے گا. اب میری اس رات میں گاڑی واز ناٹ دیٹ امپورٹنٹ ایٹ آل. اس نے جب میرے چہرے کا رنگ دیکھا, میرے خوف دیکھا, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ خیریت سر آپ کا ہوا کیا ہے, پریشان. تو اس کو میں نے سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے. تو کہتے ہیں سر آپ پتہ نہیں یقین کریں نہ کریں, یہاں پہ اکثر لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. کبھی کسی کو کوئی عورت نظر آتی ہے, کبھی روڈ کراس کرتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں. جب یہ بات اس نے کی تو مجھے اچانک سے خیال آیا کہ جب میں اس دکان, اس پان والے کے پاس پہنچ رہا تھا تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا. جب مجھے ایسا فیل ہوا کہ کوئی نہیں ہے میرے ساتھ, اب میں ایک سیف زون میں ہوں, یا وہ جو ڈر تھا سارے لوگوں کے چلنے کا وہ کم ہو گیا. جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے پراپر 3-4 لوگوں کی ایسے جیسے پیٹھ دیکھی, شکلیں نہیں دیکھ پایا. اور اگر آپ لوگوں نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ روڈ اوپر نیچے ہے. تو آپ کو اگر دوسری روڈ پہ جانا ہے تو کلائم کر کے جانا پڑے گا. تو پراپر وہ 4-5 لوگ کلائم کر کے گئے ہیں, اور جو وہاں پہ کرسچنز کا قبرستان تھا اسٹریٹ اس کے اندر چلے گئے, اور میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گئے.
تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ایک بائک والا آیا، اس کے ساتھ میں اپنے دفتر تک پہنچا کسی طریقے سے. پھر جب صبح وہاں سے نکلا تو مکینک لے کے گاڑی صحیح کروا کے واپس گھر پہنچا. انسانوں نے آج تک بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں، چاہے وہ ورلڈ وار 1 کے نام سے ہو، چاہے آپ اس کو ورلڈ وار 2 کے نام سے جانیں، چاہے نیوکلیئر اٹیکس کے نام سے جانیں. ہم انسان جہاں جہاں گئے ہیں وہاں اپنے آپ کو تو آباد کیا ہے، لیکن جو بھی اس جگہ پہ پہلے رہتا تھا اس کو اس جگہ سے ہمیشہ ہٹایا ہے تاکہ خود اس زمین پہ قبضہ کر سکیں. بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے محل بنائے، بڑے بڑے شہر آباد کیے. کئی سارے جنگلات کو کاٹ کے، کئی صحراؤں کو ختم کر کے، کئی سارے سمندروں کو خشک کر کے. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں جہاں بڑی بڑی کالونیز بنا دی گئیں، سوسائٹیز بنا دی گئیں، لیوش لائف سٹائل کے نام دے کے. چاہے وہ کراچی میں موجود ملیر کینٹ ہو، کے ڈی آفیسرز ہو، XYZ کوئی سی بھی اور ہاؤسنگ سکیمز ہو. اسی طریقے سے لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد اور جتنے بھی شہر ہیں، پشاور، کوئٹہ، وہاں پہ بھی اس طرح کی سیف سوسائٹیز بنائی گئی ہیں جو کہ بڑے ہی لیوش لائف سٹائل پورٹری کرتی ہے. خوبصورتی کا شاکار ہوتی ہے، پرائیویسی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے. لیکن اس میں رہنے والے ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی اس جگہ پہ کوئی رہا کرتا ہوگا، یا فار دیٹ میٹر ابھی بھی رہتا ہوگا. اسی طریقے سے ایک لاہور کی بڑی فیمس سوسائٹی ہے، PAF سوسائٹی، فیلکن کمپلیکس کے نام سے وہ مشہور ہے. کئی ایکڑوں پہ وہ زمین موجود ہے، بڑے بڑے محلات ادھر بنے ہوئے ہیں. دن کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ پرفیکٹ جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے کوئی. بڑی بڑی روڈیں، بڑے بڑے درخت، ہریالی، پارکس بنے ہوئے، ایک آئیڈیل جگہ جہاں فیملی ممبرز رہنا چاہیں. لیکن وہی سوسائٹی رات کے وقت
کچھ اور ہی منظر پیش کرتی ہے. لاہور کی یہ سوسائٹی جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور انہی بہت سارے لوگوں میں کئی سارے فیملی ممبرز نے یہ شکایت کی ہے کہ اس سوسائٹی میں رات گئے اور وہ بھی لیٹ نائٹ گئے چیخ و پکار کی آواز آتی ہے, لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے, لوگوں کی رونے کی آواز آتی ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ سن کر یہ سمجھا کہ شاید کچھ محلے دار ہوں گے جو لڑائی جھگڑا کرتے ہوں گے رات میں, تو اگنور کر دی یہ بات. لیکن یہ شکایت آنا شروع ہو گئی ہر ہفتے, مہینے میں کبھی ایک دن, ایسا ہونے لگا بار بار. کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ جس پہ یہ زمین بنی ہوئی ہے پارٹیشن سے پہلے ایک قبرستان تھا, شمشان گھاٹ تھا, جہاں پہ مردوں کو لا کے جلایا جاتا تھا اور پھر ان کو جو بھی ان کے ریچولز ہوتے تھے وہاں وہ کیے جاتے تھے. لیکن آزادی کے بعد یہ جگہ پاکستان کے پاس آئی اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس جگہ پہ ایک بہت اچھی سوسائٹی بنا دی گئی. لیکن جو ہسٹری ہوتی ہے آپ اس کو کبھی چینج نہیں کر سکتے. ایسے ہی یہ سوسائٹی میں بھی ہوا. ایک فیملی ریسنٹلی شفٹ ہوئی اس علاقے میں, زندگی بھر کی جمع پونجی جمع کر کے انہوں نے وہاں پہ گھر خریدا. شفٹ تو ہو گئے, مکان بھی اچھا مل گیا, علاقہ بھی اچھا ہے, صاف ستھرا ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا تھی ان کو اس وقت پتا چلا جب وہ وہاں رہنا شروع ہوئے. کہتے ہیں کہ ایک رات ان کی بیٹی ٹیرس پہ بیٹھی ہوئی تھی, ٹائم ہو رہا ہوگا 12-1 بجے کا, کہ اس کو لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آئیں, لڑائی جھگڑے کی آواز آئی, اور اس کو ایسا لگا کہ بالکل ہی برابر والے گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, رونے دھونے کی آواز آ رہی. اس نے جا کے اپنے والدین کو بتایا, والدین نے فوراً نکل کے برابر والے گھر پہ نوک کیا خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ گیٹ پہ آئے, ان سے دریافت کی خیریت. تو جو لڑکا اس گھر سے نکلا تھا وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا بی بی آپ لوگ فکر نہ کریں, ابھی آپ لوگ نئے آئے ہیں, آپ کو اس سوسائٹی کی حقیقت پتہ چل جائے گی. اس فیملی ممبرز کو یہ لگا کہ شاید یہ کچھ چھپا رہے ہیں, شاید ظلم ہو رہا ہے گھر میں اور ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے پولیس کو, سیکیورٹی کو, جو بھی اس علاقے کی ہوگی. تو انہوں نے وہاں کی جو لوکل سیکیورٹی تھی اس سوسائٹی کی اس کو کال کی کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ برابر والے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. سیکیورٹی فوراً آئی. جب سیکیورٹی سے سارا سچویشن بتائی گئی تو انہوں نے بھی ایگزیکٹ یہی بات بولی. یہ ان کا پہلا انکاؤنٹر تھا حقیقت سے. پتہ یہ چلا کہ رات گئے جو چیخنے کی آواز آتی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہوتی, نہ ہی کسی جانور کی ہوتی ہے, نہ ہی ابھی تک کسی نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھا ہے جو تکلیف میں ہو, کرب میں ہو, درد میں ہو.
اس علاقے کے محلے داروں نے ایک چھوٹی سی کمیونٹی بنائی چیک کرنے کے لیے کہ آخرکار ہو کیا رہا ہے، لیکن سوائے آوازوں کے ان کو آج تک کوئی اور حل نظر نہیں آیا۔ اس علاقے میں پرانے فورسز کے لوگ رہتے ہیں، تو بقول ایک ریٹائرڈ افسر کے، چونکہ وہ بہت پہلے لوگوں میں سے تھے جو اس سوسائٹی میں آئے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک شمشان گھاٹ تھا اور یہاں پہ لوگوں کو، مردوں کو جلایا جاتا تھا، تو ان میں سے چند روحیں کہہ لیں، جنات کہہ لیں، جو بھی، وہ اپنی تکلیف آج تک لوگوں تک بیان کر رہے ہوتے۔ چیخیں ایسی کہ جیسے کسی کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ سملر ایسا ہی واقعہ کراچی میں موجود ملیر کینٹ میں بھی ہوا، لیکن وہاں پہ چیخنے چلانے کی آواز نہیں، لیکن پراپر ایک اینٹی کو دیکھا گیا۔ آئی تھنک بہت پرانے شوز میں سے اگر آپ ریکارڈنگ نکالیں تو اس میں آپ کو ایک ای میل اس طرح کی ملے گی جس میں ایک لڑکی نے اپنی ای میل ہمیں بھیجی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ مجھے رات کو، کہہ رہی میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی XYZ، اور رات کو ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف میں، روڈ پہ کوئی تکلیف میں ہے، تو اپنی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت چلتی ہوئی جا رہی اور تکلیف میں اس کی آواز آ رہی تھی، لیکن جب غور سے دیکھا تو نہ تو اس کی شکل نظر آ رہی تھی، نہ ہی کوئی ایسا کوئی جسم تھا جسے لگے کہ یہ انسان ہے، اور پھر وہ کہتی کہ تھوڑی دیر میں میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گئی۔ میری خالہ کا جنوری 2009 میں انتقال ہوا تھا، جو کہ منظور کالونی میں رہتی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم سب رشتہ دار قبرستان میں ان کی تدفین کر کے واپس آ گئے، تو ایک ہفتے بعد ان کی قبر پکی کرنے ہم دوبارہ قبرستان گئے۔ قبر پکی کر کے ہم سب مغرب کے وقت واپس گھر آ گئے۔ رات میں 12 بجے اچانک تیز بارش ہونا شروع ہو گئی، تو میں رات 12 بجے پلاسٹک کے تھیلے وغیرہ لے کر قبرستان چلا گیا، کیونکہ جس دن ہم قبر پکی کر کے آئے اسی رات بارش شروع ہو گئی۔ تو میں نے سوچا اور گھر والوں نے بھی کہا کہ کہیں قبر سے سیمنٹ وغیرہ نہ اتر جائے اور قبر خراب نہ ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں پلاسٹک لے کر قبرستان پہنچا۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ جب میں قبرستان پہنچا تو بالکل سناٹا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی اکیلا آدھی رات میں قبرستان نہیں گیا تھا، وہ بھی اکیلا۔ خیر، جب میں قبرستان پہنچا تو وہاں ایک بندہ بھی نہیں تھا، بالکل سناٹا تھا اور بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ موبائل کی لائٹ بھی نہیں موبائل کا ٹارچ بھی آن نہیں کر سکتے تھے بارش کی وجہ سے۔ خیر، دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ خالہ کی قبر قبرستان سے کافی آگے تھی، جگہ بھی نہیں تھی کیونکہ جگہ جگہ
قبریں بنی ہوئی تھیں. میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں قبروں سے بچتا ہوا کافی دیر بعد خالہ کی قبر پر جا پہنچا. جب قبر کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی, کہیں سے خراب نہیں ہوئی. خیر, اس قبر کو میں نے پلاسٹک کے اس کور سے پلاسٹک شیٹ سے کور کیا اور دعا وغیرہ کر کے جب میں قبر سے واپس آ رہا تھا تو تھوڑا آگے پہنچا ہی تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے. باقاعدہ مجھے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. میں وہیں کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا. آپ یقین نہیں کریں گے, ابھی آیت الکرسی میں نے پوری پڑھی بھی نہیں تھی کہ مجھے کسی چیز نے زور سے دھکا دیا اور میں ایک قبر کے پاس گر گیا. میرا پورا جسم سن ہو گیا. مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں اٹھ کر تیزی سے بھاگ سکوں. کافی دیر تک میں ورد کرتا رہا تو دور سے مجھے کوئی آتا دکھائی دیا. جب وہ قریب آیا تو وہ قبرستان کا گورکن تھا. اس کو میں نے سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ یہاں رات میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں. کوشش کر کے رات میں اس قبرستان میں نہ آیا کریں کیونکہ یہ بہت پرانا اور بہت پراسرار قبرستان ہے. منہاج یہ قبرستان ڈیفنس فیز 2 اقرا یونیورسٹی کے بالکل پیچھے بنا ہوا ہے, جہاں عیسائیوں کا قبرستان بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ میں ہی مسلمانوں کا قبرستان بھی بنا ہوا ہے. میرے اس واقعے کے بعد کبھی رات میں قبرستان نہیں گیا. ذاکر حسین, انہوں نے یہ ای میل ہمیں بھیجی تھی اور اپنے ایک قبرستان کا ایکسپیرینس شیئر کیا. قبرستان ایک ایسی جگہ جس کو فائنل ڈیسٹینیشن کہا جاتا ہے, چاہے وہ اسلام ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ دیگر مذاہب ہوں. is the final resting place. اور شہر بھر, ملک بھر جتنے بھی قبرستان بنے ہوتے ہیں, آپ اگر کبھی غور کریں, میرے والد صاحب کی قبر جو ہے وہ طارق روڈ والے قبرستان میں ہے, تو میرا اکثر آنا جانا وہاں ہوتا ہے. طارق روڈ جگہ اگر آپ کو معلوم ہے قبرستان کا, تو وہ ایک شور شرابے والی جگہ ہے. لیکن جیسے ہی آپ قبرستان میں انٹر ہوں, خاموشی. اس قبرستان کے بھی کئی سارے واقعات ہیں جو وقتاً فوقتاً لوگوں کے ساتھ پیش آئے. رات کو اس قبرستان کو بند کر دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی جس طرح کے حالات اب ہمارے قبرستان کے ہو گئے, کوئی بھی چاہے تو رات کو قبرستان میں جا سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ میرا جانا ہوا تھا کیونکہ ایک میرے رشتہ دار کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی قبر, ان کی ڈیڈ باڈی کہیں باہر سے لائی گئی تو اس کو فوراً دفنانا تھا. کوئی ایسا واقعہ تو میرے ساتھ پیش نہیں آیا قبرستان کے اندر, لیکن وہ جو خوف تھا, وہ جو سناٹا تھا, وہ میں نے ایکسپیرینس کیا تھا پہلی دفعہ قبرستان میں. لیکن یہی قبرستان ہے جس کے کئی سارے واقعات مشہور ہیں. جیسے کہ بہت عرصہ پہلے ایک عورت نظر آیا کرتی تھی. کئی سارے لوگوں کے ساتھ وہ واقعات پیش ہوئے. پھر ایک بزرگ نظر آنا شروع ہوئے.
اسی قبرستان کی ایک دوسری سائڈ جو ہے ادھر ایک کراچی کا اس وقت کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو کہ رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، جب ایک ہی گھر کے 8 یا 9 لوگوں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا گھر کے اندر، ٹھیک چاند رات والے دن، جس میں ایک آئی تھنک 7 سال کا یا 8 سال کا بچہ بھی شامل تھا۔ اس کے بعد سے اس گھر کو، جس گھر میں یہ واقعہ ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ لوگ اب رہتے ہیں نہیں، لیکن جب تک میں اس علاقے میں رہتا تھا ایک عجیب سا خوفناک منظر اس گھر کو دیکھ کے فیل ہوتی تھی۔ سردیوں کی ہی بات ہے، ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی۔ وہ فیملی ممبرز جن کی شادی تھی وہ اسلام آباد میں رہتے تھے، تو پوری فیملی نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ کراچی سے اسلام آباد بائی روڈ جایا جائے۔ ایک بہت بڑی وین بک کی گئی جس میں ہم عمر کزنز ساتھ میں بیٹھے اور اپنا ہلا گلا کرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ باقی 4-5 فیملیز جو تھیں وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں اس وین کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ کراچی سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور اسلام آباد منزل ہے۔ پورے راستے ہلا گلا ہوتا ہے، کوئی گانے گاتا ہے، کوئی ویڈیوز بناتا ہے، کوئی تصویریں کھینچ رہا ہے، کوئی باہر دیکھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے۔ جب اسلام آباد پہنچنے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو ہمارے ایک کزن کو باتھ روم آنا شروع ہو گیا۔ اتنے لمبی ٹریولنگ آپ کریں اور ایسا نہ ہو ممکن نہیں۔ رات کے تقریباً 1 یا 2 بج رہے تھے۔ کوئی اتنا رونق زدہ علاقہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت گاؤں کی آبادی اور ان کی لائٹیں جو ہیں نظر آ رہی تھیں اس رات میں بھی۔ تو سوچا گیا کہ وین کو ذرا سائیڈ میں روکیں۔ وین کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر گاڑیاں تھیں وہ بھی رکیں۔ اب ہم ایک ایسے پیٹرول پمپ کی طرف رکے جو کہ لگ رہا تھا کہ کوئی زیادہ چلتا پھرتا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ لائٹیں وائٹیں تھیں، پیٹرول پمپ تھا، لوگ تھے، تو سب نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ادھر سے پیٹرول دلوایا جائے اور جس نے جیسے فریش ہونا ہے وہ ہو جائے۔ ایک کزن اتر کے اس وین سے جاتا ہے باہر اور پیچھے کی طرف وہ اپنے جو پیٹرول پمپ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ واش روم کدھر ہے۔ وہ واش روم کا اشارہ کرتے ہیں، جو پیچھے کی طرف ہے وہ چلا جاتا ہے پیچھے پیچھے۔ میں اور ڈرائیور اس وین میں سے صرف 3 ہی لوگ اترے، کیونکہ باقی تمام کزن جو تھے وہ سو رہے تھے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمیں اپنے کزن کے چیخنے کی آواز آئی۔ پریشان ہم دوڑے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ کزن گیا تھا۔ ادھر پہنچے، ادھر دیکھا تو کزن بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ پیٹرول پمپ والے بھی آ گئے، اٹھا کے انہوں نے، پہلے ہم نے کوشش کی اس کو اٹھانے کی تو نہیں اٹھا۔ ہم نے بہتر سمجھا کہ اس کو اٹھا کے وین میں رکھیں۔ وین میں رکھا، سارے کزنز کو اٹھایا، سب پریشان ہو گئے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ منہ پہ پانی پھینکا، تب بھی کوئی اس کی موومنٹ نہیں ہوئی۔ خیر، ہم نے جلدی سے وین کا دروازہ بند کیا، ساری گاڑیاں ریڈی ہوئیں اور ہم نے کہا کہ اب یہ
آدھے پونے گھنٹے کا اب سفر باقی اسلام آباد کا، جلد از جلد پہنچتے ہیں۔ وین ابھی آگے بڑھی تھی، یہ پیٹرول پمپ سے آدھا کلومیٹر بھی آگے نہیں گئی ہوگی کہ اس کا ٹائر پھٹ گیا۔ اب بیچ رات میں ٹائر پھٹ گیا، پریشان الگ، کزن کی بیماری الگ، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر کزن کو ہم نے فوراً جو دوسری گاڑیاں موجود تھی ہماری ان میں شفٹ کیا اور اس کو چلتا بنا کیا اسلام آباد، تاکہ گیسٹ ہاؤس جائے، اس کو دکھایا جائے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ سفر شروع نہیں کیا، سوری، ہم کھڑے رہے اس مین روڈ پہ جب تک ٹائر کی مرمت ہو رہی تھی۔ ارد گرد ذرا نظر دوڑائی تو جنگل، ہوکا عالم، رات کے 2-3 بج رہے، سناٹا الگ، سردی الگ، فوگ الگ، اور آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں انتظار کرنے کا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وین کا ٹائر چینج ہو رہا ہے کہ اچانک سے آؤٹ آف دا بلو، ان ایکسپیکٹڈلی، مجھے اور میرے 3-4 کزنز کو تھپڑ پڑنا شروع ہو گئے۔ میں بالکل آپ سے زیادہ سرپرائز تھا، جتنا سننے کے بعد آپ سرپرائز ہوں گے اور آپ کے دماغ میں سوال آئے ہوں گے، اس سے زیادہ سوالات میرے تھے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جیسے تیسے کر کے آیتے وایتے پڑھ کے ڈرائیور صاحب نے جلدی سے ٹائر چینج کیا ہے، ٹائر چینج کر کے ہم وین میں بیٹھے اور ہم اسلام آباد کی طرف بھاگے ہیں۔ پورے رستے وین میں یہ فیل ہوتا رہا ہے جیسے ہمارے علاوہ بھی کوئی اور اس وین میں موجود ہے، اور اس کی پریزنس اس طرح فیل ہو رہی تھی جیسے کوئی بہت غصے میں چیز ہے، یا تو اس کو تنگ کیا گیا ہے یا اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک نہیں، اس وین میں تقریباً 8-9 اور کزنز بیٹھے ہوئے تھے، 10-12 بلکہ، ان سب نے اس 1 گھنٹے کے پیریڈ میں سب نے نوٹ کیا کہ ان کو فیل ہوا ہے کہ اس وین میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے سفر ختم ہوا، اسلام آباد پہنچے اپنے گیسٹ ہاؤس۔ جب گیسٹ ہاؤس پہنچے تو وہ کزن کو دیکھا کہ وہ ہوش میں آ چکا تھا، تو اس سے جا کے ہم نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا، بھائی بتاؤ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ تو کہتے ہیں میں واش روم کرنے گیا ہوں، ابھی میں اس جگہ پہ پہنچا ہی تھا اور واش روم کر رہا تھا کہ مجھے پراپر ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا، اور اتنے قریب کہ اس کی سانس جو تھی میری گردن پہ مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت زیادہ غصے میں ہے اور اگر اس کا بس چلے تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے۔ کہتے میں نے پلٹ کے جب دیکھا ہے تو ایک عورت کھڑی ہوئی کالے لباس میں، جس کا چہرہ اتنا بھیانک، جس کا چہرہ دیکھ کر ہی میری آواز اور چیخیں نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ السلام علیکم منہاج، میں اپنے بھائی کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم رہتے کراچی میں ہیں، پر ہمارا ایک گھر شکارپور میں بھی ہے، وہاں ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، یوزلی وہ بند ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے 2 پورشنز ہیں، اوپر والا پورشن ہمارا ہے اور نیچے والا پورشن چاچا کا۔ ہمارے چاچا وہیں رہتے ہیں پر ہمارا پورشن لاکڈ رہتا ہے۔ یہ بات 2005 کی ہے، ہمارے کزن کی مہندی تھی اسی گھر میں نیچے والے پورشن میں۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ میرا بڑا بھائی صبح کے 4 بجے تک کزن والوں کے ساتھ تھے، پھر میرے بھائی نے کزن کو کہا کافی دیر ہو گئی ہے، آپ میرے ساتھ اوپر تک چلیں مجھے ڈراپ کرنے کے لیے، کیونکہ گھر والے سب سو گئے تھے۔ کزن والے بھائی کے ساتھ اوپر تک آئے اور پھر واپسی نیچے سونے چلے گئے۔ کچھ
10 منٹ کے بعد بھائی کو آواز آئی جیسے کوئی ان کا نام پکار رہا زور سے. بھائی پریشان ہو گیا کیونکہ یہ آواز بالکل ہمارے دونوں کزنز جیسی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ 2 لوگ بھائی کا نام زور زور سے پکار رہے ہیں. اتنی دیر میں بھائی کمرے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امی بھی کمرے سے باہر نکل کر آ گئی. ان کو بھی آوازیں آئی تھیں. وہ بھی بھائی کے ساتھ سٹیئرز تک گئیں پر وہاں کوئی نہیں تھا اور آواز آنا بند ہو گئی تھی. بھائی نے دونوں کزنز کے نام پکارے اور کوئی آواز نہیں آئی. پھر میری والدہ نے بھی ان دونوں کو آواز لگائی کہ بیٹا اگر آپ دونوں رات کو یہ مذاق کر رہے ہو تو ایسا مذاق نہ کرو. لیکن کوئی جواب نہیں آیا اور بھائی واپس سونے چلے گئے. جب صبح دونوں میرے بھائی اور والدہ اٹھے تو انہوں نے کزن سے جا کے ملاقات کی اور انہوں نے کزن سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے رات میں مجھے آواز دی تھی, جس پہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو فوراً جا کے سو گئے تھے, اتنی رات ہو گئی تھی. ایک بار اس گھر میں ہمارے ایک ملازم کو صفائی کے لیے گیا تھا, اس کو بھی محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کا نام پکار رہا ہے. اس کو ایسا لگا کہ اس کے پیچھے گھوم رہا ہے, حالانکہ اس کے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے. اس گھر میں ہم جب بھی جاتے ہیں تو سامان کی سیٹنگ چینج ہوتی ہے, صوفے اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹیبل بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوتی, حالانکہ اس پورشن میں کوئی بھی نہیں آتا. چلیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. لیٹس سی ہوز آن لائن. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے لائن پہ موجود؟ I wouldn't mind to disclose my name. کیونکہ میرے بہت سارے لوگ جانے والے جو ہیں وہ سنتے ہیں شو. چلیں کوئی بات نہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ویل بیسکلی کیونکہ یہ میرا جو بیسک ایک جو بتانے کا مقصد ہے یا کال کرنے کا مقصد وہ اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو لوگ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں صرف ان کی وجہ سے, ان کے لیے ہی ہے. کیونکہ میں خود اپنی فیملی میں رہ کے ان ساری چیزوں کو اتنی دفعہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں, کر رہا ہوں, سنتا رہتا ہوں فرام مائی پیرنٹس اینڈ فرام مائی پیپل فرام دا فیملی. ایکچولی میرے جو دادا تھے انہوں نے 2 شادیاں کی تھی. ایک جو ان کی وائف تھی وہ مطلب ایک بس نارمل سی تھی, لیکن جو دوسری وائف تھی ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میرے پیرنٹس وغیرہ بتاتے ہیں کہ وہ خاندان کی تھی تو ان کے ساتھ جنہوں جنات ہوتے تھے وہ ان کو چھوڑنے ان کی سیکیورٹی وغیرہ کے لیے کسی نے ان پر رکھے ہوئے تھے. اور وہ چیز جنریشن ٹو جنریشن آتی رہی اور ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا. ان لوگوں کا ان چیزوں پہ اتنا زیادہ بلیو تھا کہ انہوں نے میرے پیرنٹس کو یہ ساری چیزیں مطلب اوبیسلی دادی تھی ابو کو بھی بتائی, اور میری مدر خود ابو کی کزن ہے تو ان کی بھی مدر کو پتا ہے ساری چیزیں. لائک دیز تھنگز ور ان دا فیملی. ایون یہ بھی ہوا کہ ان چیزوں پہ ایک کچھ مس کنٹرول سا ہوا تھا اینڈ دا فیملی واز کرسڈ کہ آپ لوگوں کے جو فرسٹ بورنز ہوں گے وہ زندہ نہیں رہیں گے. اینڈ ایون بتاتے ہوئے بھی دیز تھنگز ہیپن ایز ویل بیکاز ہم لوگ اب نیو جنریشن ہے اور ہمارے کزنس وغیرہ سب ہیں. تو دس ایکچولی ہیز ہیپنڈ, اٹ کیپس ہیپننگ کہ جو ہے وہ ہم لوگوں کی فیملی جو میری فادر کی سائڈ والی فیملی جو دوسری فیملی ہے اس میں ہمارے یہاں فرسٹ بورن جو ہیں وہ نہیں رہتے زندہ. سارے کے سارے جتنے بھی فرسٹ بورن وغیرہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہماری خود کی فیملی یہ تھا کہ میرے فادر جو تھے وہ اپنی دوسری دادی کے پاس جانا چاہ رہے تھے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن, بٹ میرے دادا نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں کیونکہ ان کی ان سے سپریشن ہو گئی تھی. سو وین ہی ایکچولی کائنڈ آف فورسز مائی فادر ٹو کم بیک ٹو پاکستان. تو جب پاکستان بن گیا وہ یہاں پہ آ گئے کیونکہ میرے فادر کافی ایج کے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں تو دیر واز دس میتھ کہ سنس بیکاز آف یہ پورا خاندان اور یہ لوگ اتنا زیادہ ان ساری چیزوں میں تھے جنہوں جنات ان ساری چیزوں پر کہ میرے فادر کو کسی نے کچھ قرض کیا. اینڈ بائی دا ٹائم ایون ٹل ناؤ ابھی تک یہ لوگ کہتے ہیں کچھ سفلی عمل کر کے آئی ڈونٹ نو, بٹ وہ عمل دیٹ ہیز بین سو اسٹرانگ کہ ٹل دا ٹائم ٹل ناؤ مائی فادر از ناٹ نارمل. ہم لوگ کتنے کیونکہ سیدھی بات ہے یو نو لائک پیپل دے ٹاک اینڈ میڈیکیشن ان ساری چیزوں کا بھی کتنا کو خاص اثر نہیں ہوا. اینڈ یہی چیز ہماری جنریشن میں بھی ہے. میں نے اپنی سسٹر کا 1-2 دفعہ آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کیا ہے اور اپنا خود بھی. سو دیز تھنگس ڈو ہیپن. اچھا
تو مجھے ذرا اچھا چلیں، کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ والی، جو کہ بڑی ایک طریقے سے کامن ہے، صحیح ہے. مجھے بتائیے گا آپ کی لاجک کیا کہتی ہے کہ جو فرسٹ بورن والا کیس ہے، جیسے فرسٹ بورن بہت سارے ہوئے آپ کے ایسے انتقال ہوئے؟ جی میری جو خود کی میری جو فرسٹ کزنز ہیں ان کے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ان کے یہاں فرسٹ بورنز جو ہیں وہ نہیں رہتے ہیں، لیکن وہ خود بھی آرمی ڈاکٹر بیک گراؤنڈ کے ہو گئے ہیں اب، اور ایون میری جنریشن والے جو ہیں وہ بھی سارے الحمدللہ سارے ڈاکٹرز وغیرہ ہو گئے ہیں. ہم لوگوں کا ایک 50% بلیو ہوتا ہے اس چیز پہ، کیونکہ دیکھیں ایز اے مسلم وی ڈو بلیو ان دیز تھنگس، وی کین سی اٹ ہیپننگ ان فرنٹ آف اس. اور ان کے یہاں یہ جو جنریشن وائز تو ایون یہ بھی ہیں کہ ان کے یہاں کوئی اس اصل میں ہماری کزن کے جو مدر فادر ہے نا، وہ لوگ ان چیزوں پہ بیت بھی تھے کسی آنٹی سے، اور وہ جنات کور کرتی تھیں اور وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھیں، تو وہ ان لوگوں کو ان کے پیرنٹس ٹو پیرنٹس بہت زیادہ بلیو کرتے تھے ایز کمپیئر ٹو مائی پیرنٹس. تو ان کی طرف تو بہت ہی زیادہ تھا. ہم سب کزنس کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ ہاف ہاف. It's like, these things happen, it can happen, it has been happening, but genetically بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ genetics میں یہ چیز ہو کہ first borns they don't stay. نہیں، آپ کے فیملی میں کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ آپ کی فیملی میں؟ میری خود کی فیملی میں فرسٹ بورنز والا اس طریقے کا وہ نہیں ہے. میری فیملی میں جو ہے وہ میرے فادر کے ساتھ ہے. لائک دیر ہیز بین سم تھنگ اینڈ ہی یوزلی لوزز ہز کانشیس like most of the time on the daytime or something like that. By the time in my senses میرے فادر کوئی جاب واب نہیں کر سکتے تھے just because of this. And it is more like a curse, جو کہ یہ لوگ کہتے ہیں، میرے پورے خاندان والے کہتے ہیں کہ میرے فادر پہ قرض ہے اینڈ دس اینڈ دیٹ. ہم نے بہت ٹرائی کیا میڈیکلی مولویوں سے، کسی کیونکہ میں ان چیزوں پہ نا عالموں پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں ایز کمپیئر ٹو عاملز، بیکاز دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دیز ٹو پیپل. لیکن نو یوز. چلیں آپ کے والد صاحب نے کبھی سفر کیا ہے؟ سفر کیا ہے، یہاں سے گئے ہیں عمان گئے. ان کو خانہ کعبہ بھیجیں انشاءاللہ تعالی. میرا پورا ارادہ ہے اینڈ میرے پیرنٹس نے کبھی آج تک عمرہ یا حج نہیں کیا ہے، اور میری اب تک کی صرف ایک یہی خواہش ہے کہ میں ایٹ لیسٹ ایک یہ چیز ضرور ٹرائی کروں. اینڈ کیونکہ میڈیکلی تو وی ہیو ٹرائیڈ ایوری تھنگ، لائک ایوری تھنگ. میری خود کی کزن بھی سائیکیٹرسٹ ہے، ہم لوگ ان چیزوں کی طرف بھی گئے ہیں، تو دونوں چیزیں. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب بالکل صحت یاب ہو جائیں گے. تھینک یو. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے لائن پہ موجود؟ میں فہد بات کر رہا ہوں. جی فہد کدھر سے کال کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے کال کر رہا ہوں. اسلام آباد سے. جی بتائیے کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ آپ ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ایسی 1980 کی باتیں ابھی تک چلے جا رہی ہیں؟ مناج بھی کچھ عرصے پہلے تک تو بالکل نہیں رکھتا تھا. اچھا. میرا مطلب ہارر موویز میں کافی دیکھتا تھا، بٹ میں ہمیشہ دیکھ کے کافی ہنستا تھا ہارر موویز. بٹ آج سے 5 مہینے پہلے ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور اس کی وجہ اس واقعے کے بعد کافی ویوز بھی چینج ہو گئے. بتائیے. یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اسلام آباد میں آج سے 5 مہینے پہلے. 5 نہیں زیادہ ٹائم، 4 فیب کا ٹائم تھا جس دن کشمیر ڈے تھا، اور ہماری یونیورسٹی کی اس دن چھٹی ہوئی. اور اسی دن میرے کزن کی شفٹنگ چل رہی تھی، وہ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو رہا تھا. صحیح. تو آئی واز ہیلپنگ ہم شفٹنگ میں، اور اس کے بعد ہم نے پلان کیا کہ ہم کہیں چل کے کچھ چائے وغیرہ پی لیتے ہیں. اور اس دن کافی اچھا موسم تھا، بارش کا موسم تھا. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو منال یا پھر ایک نئی جگہ کھلی اس کا نام ہے شاہ اللہ دتا، وہاں جاتے ہیں. تو شاہ اللہ دتا تو بالکل ایک نئی جگہ کھلی ہے، اور مطلب وہاں ابھی ریزورٹس وغیرہ بن رہے ہیں. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ منال تو ہم کافی دفعہ جا چکے ہیں، تو لیٹس گو ٹو دیٹ پلیس. اب شاہ اللہ دتا میں آپ کو بتا دوں مناج بھائی کہ وہ بالکل اسلام آباد کے بیک سائڈ پہ E11 آپ کراس کرتے ہیں، دین ایک ولیج آتا ہے
پہلے قبرستان آتا ہے, پھر ایک ولیج آتا ہے اس کا نام ہے شالد, وہاں سے پھر ایک مارگلا ہلز کو اوپر روڈ جاتی ہے, اور وہ کافی کچی روڈ ہے, بٹ اوپر ایک اسپاٹ بنا ہوا ہے, وہاں چائے اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. صحیح. اور شالدتا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں کیوز بنے ہوئے, 800 سال پرانے کیوز میں, کہا جاتا ہے بدھسٹ کیوز ہے. صحیح. تو دن کے ٹائم میں تو لوگ وہ کیوز بھی وزٹ کرتے ہیں, ہم بھی گئے ہوئے, ہم کافی دفعہ گئے ہوئے, بٹ شام کے ٹائم میں کبھی جانا نہیں ہوا وہاں. تو جب ہم لوگوں نے پلان بنایا تو ہم نکلے تو بارش بھی ہو رہی تھی, تو عصر گزر چکی تھی اور مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم تھا. تو ہم نے جب وہ ولیج وہ قبرستان کراس کیا, اور میری گاڑی تھی اور ہم گاڑی پہ تھے, میں اور میرا کزن, اور وہ ولیج ہم نے کراس کیا تو مجھے مغرب کی اذانیں دور دور سے آ رہی تھیں, سنائی دے رہی تھی. اب جب آپ وہ ولیج کراس کرتے ہو تو آپ مطلب انکلائنڈ سی جگہ آتی ہے, مطلب آپ پہاڑ پہ چڑھنے لگ جاتے ہو. اس سے پہلے وہ کیوز بنے ہوئے, اس سے بالکل ساتھ ایک بہت بڑا درخت بنا ہوا ہے. صحیح. تو مناج بھی جب ہم نے وہ مطلب اس درخت سے 100 میٹر پہلے ہی تھوڑا سا نا اس طرح طبیعت خراب ہونے لگی میری, اور مطلب مجھے نا تھوڑا سا فیل ہوا کہ کچھ بھاری سا لگ رہا ہے. تو میں نے دل میں تھوڑا آیت الکرسی والا پڑھنا شروع کر دی, کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ گاڑی ہیوی ہو گئی ہے یا پھر کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اس طرح مجھے تھوڑا سا فیل ہوا. اور لٹرلی اس درخت کو کراس کرتے ہی میرا کزن جو ساتھ بیٹھا تھا وہ لٹرلی رونے لگ گیا, وہ شیور کرنے لگ گیا اور وہ رونے لگ گیا. حالانکہ میں نے کبھی زندگی میں اس کو روتے نہیں دیکھا, بٹ آن دیٹ ٹائم ہی واز کرائنگ, اور وہ چیخیں مارنے لگ گیا. all of a sudden وہ موبائل پہ تھا, کسی سے بات کر رہا تھا, اس سے موبائل ہاتھ سے چھوٹا, اینڈ all of a sudden he was like shivering, and وہ چیخیں مار رہا تھا اس ٹائم پہ. اور ایک پینک سی سچویشن بن گئی, کیونکہ وہ مغرب کے ٹائم پہ وہ گاؤں سارا بند ہو جاتا ہے, اور ہم تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے. تو میں نے وہاں سے گاڑی واپس موڑی, اور میں لٹرلی وہاں سے میں نے کہا کہ اب یہاں سے نکالوں گاڑی, کیونکہ کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا. اور وہ چیخیں مارتے مارتے وہ بے ہوش ہو گیا. اب وہ اتنی ایک پینک سچویشن تھی, اور میں نے گاڑی کو مطلب تیز چلانے کی کوشش کی, بٹ وہ گاڑی اس ٹائم پہ 20 to 30 اسپیڈ سے اوپر نہیں جا رہی تھی. اچھا. اور I was so damn sure کہ یا تو گاڑی اس ٹائم پہ رک جائے گی, کیونکہ وہ ایکسلریشن پکڑتی تھی, پھر مطلب ایکسلریشن چھوٹ جاتی تھی. صحیح. تو وہ ایک بڑا اذیت کا ٹائم تھا, اور اسی ٹائم کے درمیان مجھے جتنی دعائیں آتی تھی میں نے وہ پڑھی, اور اسی ٹائم کے دوران مجھے ایسا لگا کہ میری باڈی بہت اسٹیف ہونے لگی, اور مجھے نا کسی چیز نے لائک پکڑا ہو. اور اس کال کے بعد میں آپ کو کچھ پکچر بھی سینڈ کروں گا, کیونکہ جب ہم واپس پہنچے میرے کزن کو ہوش آیا, کچھ دعائیں شوائیں پڑھی, دوستوں کو بلایا, وہ حیران کہ کیا ہوا ہے. اور مطلب ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے اور بہت ہم شوق میں تھے, اور سردیوں کے دن تھے, تو میں نے اپنے جیکٹ کو اوپر کیا بازو کی سائڈ سے, کیونکہ میرا بازو بہت درد کر رہا تھا. تو وہاں 4 فنگرز کے پورے پرنٹ میرے بازو پہ, لیفٹ بازو پہ. اچھا. بالکل ریڈ کلر کے. اینڈ دین انہوں نے میری شرٹ اوپر کی, تو میری کمر کے اوپر بھی 4 انگلیاں پراپر. ہم نے اس چیز کی پکچر بھی لی, میں آپ کو لازمی آپ سے شیئر کروں گا پکچر. اس کے بعد سے میرا تو ٹوٹلی بلیو اس چیز پہ کہ they exist. اچھا, تو کوئی مطلب مجھے بتائیے گا کہ وہ یہ جو علاقہ آپ نے بتایا یہ مارگلا ہل سے نیچے ہی ہے, مطلب اس سے منال سے نیچے ہے؟ یہ منال ایک ٹوٹلی اپوزٹ سائڈ پہ, منال F8 والی سائڈ سے راستہ جاتا ہے. صحیح. یہ گولڈرا والی سائڈ سے راستہ جاتا ہے. اچھا, مطلب مارگلا ہلز کے اپوزٹ سائڈ سے منال کا راستہ ہے, اور مارگلا ہلز کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ یہ کیوز بنے ہوئے, اور اسی کیوز کو آپ کراس کرتے ہو تو پھر مارگلا ہلز کی ایک چڑھائی شروع ہوتی ہے. اور یہ صرف آپ کے ساتھ ہی ایسے واقعات ہوئے, یا ادھر کا کچھ مشہور ہے, پہلے بھی ہوتے رہے لوگوں کے ساتھ؟ مناج بھائی, اس کے بعد ہم نے جب سرچ کیا گوگل پہ, تو ہمیں وہ میں نے دیکھا کہ اٹس دا 3rd موسٹ ہانٹڈ پلیس ان پاکستان, ایک سائٹ پہ آ رہا تھا. اچھا. ہاں, اور ہم سنتے رہتے تھے کہ کچھ ہانٹڈ ہے, کیونکہ وہاں فارم ہاؤسز ہیں, تو وہاں پارٹیز بھی ہوتی ہیں, لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات آئے ہیں. لیکن میں کبھی بلیو نہیں کرتا تھا, بٹ جب میرے ساتھ خود یہ ہوا اور میرے پاس اس چیز کا پروف ہے, اور میں وہ چیز دیکھ کے حیران, کیونکہ مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ گاڑی شاید خراب ہو گئی ہے اور میرے کزن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, لیکن میں اپنے مائنڈ کو بہلا رہا تھا. لیکن جب میں نے اپنے باڈی پہ وہ نشان دیکھے, تو اس کے بعد سے لٹرلی میرے ویوز بالکل چینج ہو گئے. تو وہ آپ کے پتہ چلا آپ کے کزن کیوں رونا کیوں شروع کر دیا تھا اس نے اچانک سے؟
وہ کہتا ہے کہ اچانک سے جو ہے میری طبیعت خراب ہوئی ہے, میری باڈی کانپنے لگ گئی ہے, میری باڈی اسٹف ہو گئی ہے, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز میرے اوپر آ گئی ہے, میرے کندھے بھاری ہو گئے, میرا سر بھاری ہو گیا اور میرا دل رونا, خود ہی رونے شروع ہو گیا میں, اور مطلب اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے, اس کو جتنا یاد تھا. چلیں. اچھا ایک اور بات بتائیں, اسلام آباد کا کوئی ایسا مشہور واقعہ ہے جو پورے اسلام آباد کے لوگوں کو معلوم ہو؟ ایسا تو کوئی اتنا خاص مشہور نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو چھوٹا سا اسلام آباد ہے, اتنی کوئی ہانٹڈ جگہ بھی نہیں ہے میرے حساب سے. ایک ہانٹڈ ہل نام ایک جگہ ہے, ہانٹڈ ہل, وہاں کہتے ہیں کہ ہے, بٹ اس طرح کا کوئی مشہور واقعہ میں نے تو نہیں سنا, کیونکہ مجھے ان چیزوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن جب اب میرے ساتھ ہوا ہے تو میں ڈیفینیٹلی ریسرچ کروں گا کہ ایسا. آپ اسلام آباد کے کون سے ایریا میں رہتے ہیں؟ میں پہلے کراچی میں رہتا تھا, 10 سال میں کراچی رہا ہوں, پھر میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا تو پھر شفٹ ٹو اسلام آباد. اچھا, تو پھر میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. اب اسلام آباد میں ایک کوثار مارکیٹ ہے. جی بالکل ہے. صحیح ہے. وہ بڑے اور ریزنز کی وجہ سے مشہور ہے. وہاں پہ ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر کا بھی مرڈر ہوا تھا. ایگزیکٹلی صحیح ہے. لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو علاقہ ہے وہ اسلام آباد کے پرانے ترین علاقوں میں سے آتا ہے. بالکل. اور وہاں پہ کئی سارے ایسے گھر ہیں جو کہ ہانٹڈ ہیں, یہاں تک کہ اسٹریٹس بھی کچھ ہانٹڈ ہیں. اچھا. اب میں آپ کو ایک ایسی ہیڈز اپ دے رہا ہوں, کبھی رات کو کوشش کرے گا جانے کی, اگر آپ کا شوق ہے ان چیزوں پہ. میرا ہے, ہوتا جا رہا ہے. چلیں پھر آپ کو میں نے ایک ہنٹ دے دی. ایک اور اسلام آباد کی ایک واقعہ مشہور ہے, خیر میں وہ آنر بات کروں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.